طالبان اور پاکستان میں کشیدگی دو طرفہ معاملہ نہیں بلکہ یہ کشمیر میں جاری پاکستان اور بھارت کی جنگ افغانستان منتقل ہو چکی ہے اور افغان طالبان نے افغانستان کو پراکسی کی جنگ میں دھکیل دیا ہے، یہ کہنا ہے گلبدین حکمت یار کا۔ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، گلبدین حکمت یار نے تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ طالبان بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں، پاکستان میں جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے افغان طالبان ہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ گلبدین حکمت یار کی بہت گہری نظر ہے، حزب اسلامی کے سربراہ ہیں اور بہت قریب سے جانتے ہیں طالبان کو اور جانتے ہیں کہ ان کی نفسیات کیا ہے طالبان کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ طالبان جب سے اقتدار پہ قابض ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے افغانستان کو ایک نرسری بنا دیا ہے دہشت گردی کی۔ 20 سے زیادہ عالمی دہشت گرد تنظیمیں جو رجسٹرڈ ہیں، اقوام متحدہ بھی ان کو سمجھتی ہے، پاکستان بھی بار بار مطالبہ کر رہا ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے، ان کو وہاں پر نہ صرف جگہ دی ہے بلکہ پنپنے کا پورا موقع دیا ہے۔ ایک پوری نرسری بن گئی ہے، وہاں پہ ان کی افزائش ہو رہی ہے، وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اظہر بھائی، نہ صرف افزائش اور پوری دنیا کے لیے خطرہ بلکہ پاکستان کے لیے تو بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ بھارتی پراکسی ہے۔ بھارتی پراکسی ہے، بھارت کی فنڈنگ ہے، بھارت کی پوری آشیرواد ہے، سپورٹ ہے، اور اس کے ذریعے پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں، اور اس لیے ان کے لیے بھارت کے لیے یہ بہت آسان ہو گیا ہے کیونکہ بھارت اب ایک طرح سے کیموفلاج ہو گیا ہے، پیچھے بیٹھ کے چیزیں کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے افغانستان کی زمین کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب بھی افغانستان کی زمین سے جو حملہ ہو رہا ہے اس میں دہشت گرد جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں پاکستان پہ، اس کی سپورٹ بظاہر طالبان کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ حاصل ہے بھارت کی۔ تو بھارت کی جو جنگ کا جو انہوں نے کہا ہے نا کہ کشمیر سے اب منتقل ہو گئی افغانستان، تو اب کشمیر کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک طرح سے ڈائیورٹ کر دی ہے پوری اٹینشن، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں، یہاں سے حملہ کرتے ہیں۔ وہ پیسے لے کر دہشت گردی کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بس پیسہ دو اور جہاں مرضی دہشت گردی کرا لو۔ بالکل، تاج کے سارے پتے ان کے پاس ہیں، جس سے چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ 20 سے زیادہ تنظیمیں ہیں، ہزاروں دہشت گرد ہیں وہاں پر، اور پاکستان اگر وہاں پہ کارروائیاں کر رہا ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران تو بہت ہی ٹارگیٹڈ کارروائیاں کر رہا ہے، بہت ہی اسپیسیفک جگہوں کو نشانہ بناتا ہے، پریسائز اٹیک کرتا ہے اور ان نرسریوں کو ایک ایک کر کے ختم کر رہا ہے۔ اب جب یہ کام کرتا ہے پاکستان، جب کہتا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو ایک دہشت گردوں سے پاک کریں، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہم نہیں کر سکتے، اس میں جھجکتے ہیں، اس میں پریشانی ان کو ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہیلے بہانے کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی اپنی زمین کو استعمال بھی ہونے دیتے رہیں اور اس پر کسی طرح سے کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے۔ تو اب پاکستان جب اس طرح تھک چکا، کیونکہ بہت زیادہ قربانیاں دے رہی ہیں ہماری فورسز وہاں ہیں، سینئر افسران سے لے کے ایک عام سپاہی تک لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ٹیررسٹ اٹیک کو ناکام بنا رہے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ٹیررسٹ کو روک رہے ہیں، اس کے لیے آگے ایک شیلڈ بنے ہوئے، دیوار بنے ہوئے۔ تو اب ہم کوئی بیوقوف تو نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک اپنی جانیں دیتے رہیں گے اس طرح سے، اور وہ لوگ نئے دہشت گرد لے کر آئیں گے۔ ایک فوجی تیار کرنے میں، ایک ملک کی پوری حفاظت کرنے میں ایک ریسورسز لگتے ہیں، تیاری ہوتی ہے، وہ کوئی عام انسان تو نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان وہاں دہشت گردوں کو جوائن کرتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے، اٹیک کرتا ہے، اس کو ہم مار دیتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے، لیکن ان کا نقصان کیا ہے کہ ان کا ایک دہشت گرد کم ہو گیا، وہ وہاں سے نرسری سے دوبارہ ایک اور کو دہشت گرد بنا کے لے آتے ہیں، تو وہ مسلسل پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اظہر بھائی، یہ بھی سنا ہے کہ باقاعدہ افغانستان میں دہشت گردوں کی منڈیاں سجتی ہیں، وہاں پر دہشت گردوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ بھائی ان کو وہاں پہ رہنے کی جگہ مل رہی ہے، کھانے پینے کی جگہ مل رہی ہے، اور ایک ایسا آدمی جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے ان سے آ کے جڑ جاتا ہے، اور وہ ویسے ہی اس کو پھر وہ ایک حیوان کی صورت میں اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جا کے اس پہ اٹیک کرو، اور یہ اٹیک کرنا تو بہت اچھی بات ہے، تو اسی لیے وہ پاکستان پہ جا کے اٹیک کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو وہ وہاں اپنی نرسری سے پھر کسی اور کو نکال کے بھیج دیتے ہیں۔ تو پاکستان قربانیاں دے دے کر تھک چکا ہے۔ وار اگینسٹ ٹیررزم میں پاکستان نے ایک غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے، اور وہ جو کامیابی حاصل کی ہے وہ ساری کامیابی کو اپنے خون سے سینچا ہے، اور ہم نے بے انتہا ہمارے جوانوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو اس کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنی زمین سے اس طرح سے دہشت گردوں کی منڈیاں لگا کے ان کو نکالتے رہیں گے اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کو لا کے یہاں بساتے رہیں گے، اور اس کے بعد وہ پاکستان پر حملہ کرتے رہیں گے، تو پاکستان ان کو اس طرح خالی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اپنی سرحد کھول دیں اور کہیں کہ تمہیں جتنے دہشت گرد پاکستان بھیجنے ہیں حملہ کرنے کے لیے بھیجتے اظہر بھائی، آپ نے عالمی دہشت گردوں کی بات کی تو میں اسے خاص طور پر کہوں گا فتنہ الہندوستان۔ وہ دہشت گرد جو ہندوستان کے پیسوں پر پلتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، اسلحہ لیتے ہیں اور پھر پاکستان پر حملہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں حملہ کرتے ہیں، اس بات کے ناقابل تردید شواہد ہیں، پاکستان نے مختلف انٹرنیشنل فورمز میں وہ شواہد پیش کیے ہیں، اس کو مانا بھی ہے۔ کئی جگہ پہ بھارت کو پسپا ہونا پڑا، بھارت وہاں گیا تھا، اس نے کہا تھا نہیں پاکستان جو کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں کہہ رہا ہے، ہم بتاتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ تو پاکستان نے جب ایک ایک کر کے وہاں پر شواہد رکھنے شروع کیے تو اس کے بعد ان کو ریورس گیئر لگا، وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ خاص طور پہ کلبھوشن یادو اب ہمیشہ کے لیے ایک اسٹگما ہے بہت بڑا
बड़ा उनके लिए एक काला का निशान है जो उनके ऊपर लगा हुआ है। कुलभूषण यादव की सूरत में एक ऐसा अफसर है जो भारतीय फौज में एक कमीशन ऑफिसर था, एक अच्छी पोजीशन पे था, और वो आकर यहाँ पर टेररिस्ट अटैक कराता है और दहशतगर्दों को बाकायदा हायर करता है और उनको बताता है कि कहाँ तुम्हें हमला करना है, कैसे तुम्हें हमला करना है, और फिक्र नहीं करो, जितनी रिसोर्सेज हैं मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। तो ये जब आदमी पकड़ा जाता है, इतना हाई प्रोफाइल एजेंट जब रॉ का पकड़ा जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके बाद भारत को समझ में नहीं आती कि एक्सेप्ट करें कि ये हमारा आदमी है या फिर इससे जान छुड़ा लें। तो वो अब पहले डिनाइल मोड में रहते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि हाँ ऐसा है, हमें थोड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है उसका सर्विस नंबर है, उसकी फ़ौज से ताल्लुक़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, तो उसके बाद जाहिर है भारत को ये सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं। तो भारत इस वक्त इस तरह से हमले कर रहा है कि वो अफगान सरजमीन के ज़रिए राउट कर रहा है सारी दहशतगर्दी को, और उसके बाद वो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, मुख्तलिफ़ जगहों पर ये टारगेट करके मुख्तलिफ़ जगहों को भी निशाना बनाता है, आम लोगों को भी निशाना बनाता है, और ये तासुर देने की कोशिश करता है कि ये तो शायद टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। ये टेररिस्ट अटैक बेशक हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भारत है और ये भारत की प्रॉक्सी है। यानी गुलबदीन हिकमत यार का जो बयान है कि जो कश्मीर की जंग है वो वहाँ से अफ़गानिस्तान में शिफ्ट हो चुकी है और अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान को प्रॉक्सी की जंग में धकेल दिया, आप इसे बिल्कुल सच समझते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अमीर खान मुत्तकी जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, जब जाके बैठे थे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया जिससे वाज़े तौर पे ये बात समझ में आई कि जो मकबूजा कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। वहाँ पर जब आप जाते हैं और उनके साथ मिलते हैं एक ऐसे लोगों से जो दुनिया में नाकाबिले एतबार तरीन सियासी क़यादत है, नाकाबिले एतबार तरीन कौम है, कि जब वो ईरान के ख़िलाफ़ भी वो साजिशें कर रही होती है, वो नेतन्याहू से भी मिल रही होती है, जब आपको इतने वाज़े सबूत नज़र आने के बावजूद भी आप उनको अपना हमदर्द और पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। पाकिस्तान ने आपके लोगों को यहाँ पर रखा, उनकी मेज़बानी की, लाखों लोगों की 40 साल तक उनकी मेज़बानी की, और उनके नतीजे में हमें जो तकलीफ़ें होती रहीं वो हमने सारी सही हैं। तो उसके बावजूद आपने जब मौका मिलता है आप आके खंजर का वार करते हैं हमारी पीठ पे, उसके बाद आप जिससे चाहते हैं मिल जाते हैं। जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो आपका दोस्त बन जाता है, वो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। बल्कि इनके एक वज़ीर तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अफ़गानों का डीएनए और भारतीयों का डीएनए एक ही है, और मुझे लगता है ये डीएनए दहशतगर्दी का डीएनए है। ये दहशतगर्दी का डीएनए है। उनकी सरजमीन उन्होंने अपनी रेंट पे दी हुई है कि आओ हमारे पास से जो चाहे करो, बस हमें जो फ़ायदे देने हैं वो देते रहो। तो इस तरह जब आप रेंट आउट कर देंगे अपनी स्पेस को और अपनी सरजमीन को, तो पूरी दुनिया ये बात समझेगी। और ये अब पाकिस्तान का मसला नहीं रहा, ये मैं आपको बता दूं आदिल भाई कि ये अभी तक पाकिस्तान का मसला था कि उसके साथ दहशतगर्दी हो रही थी वहाँ अफगानिस्तान से। नहीं, बिल्कुल खित्ते का कोई मुल्क उनके हाथों से नहीं बचा हुआ। ईरान को उन्होंने बड़ा तंग किया, दूसरे ममालिक को बहुत तंग किया उन्होंने, जिस तरह उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इन ममालिक को भी बहुत तंग किया इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ से आके तंजीमें यहाँ जो उन्होंने दहशतगर्द तंजीमें रजिस्टर्ड की हुई थी इन ममालिक के अंदर, वो आके अब यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा महफूज समझ रही हैं, उनको पनागाहें मिल रही हैं, वो यहाँ से पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर लॉन्च कर रहे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इनको दहशतगर्द तंजीमें करार देना ये एक बहुत ही अहम संग मील है, इसलिए भी क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा भी ये समझता है कि अफ़गान सरज़मीन पर जो लोग पनप रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं है, ख़त्ते के 2-4 ममालिक के लिए ख़तरा नहीं है, वो अब आलमी ख़तरा बन चुके हैं। और इस ख़तरे से निमटने के लिए अब गैर मामूली किस्म के इक़दाम करने पड़ेंगे। अब ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये चूँकि आलमी मसला हो गया तो अब पूरी दुनिया को सामने आना पड़ेगा, एक आवाज़ होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, अफ़गानिस्तान की आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी और उससे अपनी बात मनवानी पड़ेगी कि दहशतगर्दों की नर्सरियाँ ख़त्म करो, अपनी ज़मीन को जो तुमने किराए पर दिया हुआ है दहशतगर्दी की अफजाइश के लिए उसको ख़त्म करो। और इसके बाद ख़ास तौर पे भारत से पींगे बढ़ाना बंद करो। जो भारत से तुम पींगे बढ़ाते हो तो उसके नतीजे में तुमको जो बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी नहीं समेट पा रहे। अच्छा, भारत से जो फ़वाइद मिलने थे पूरे अफ़गानिस्तान को मिलने थे ना सरमायाकारी की सूरत में, वो तो भारत कर नहीं रहा, वो तो सिर्फ और सिर्फ अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है ताकि एक रजीम को सपोर्ट करके एक ज़मीन को दहशतगर्दों के लिए महफूज करार दिया जाए, उनको वहाँ फैसिलिटेट किया जाए, पैसा दिया जाए, दहशतगर्द वहाँ पर महफूज रहें और वही फिर फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करें। वो करें, मुस्तकिल दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ जारी रखे और जब कार्रवाइयाँ जारी रखकर वो कोई नुकसान पहुँचाए तो वहाँ से जाके अपना हिस्सा ले ले भारत से। तो भारत का ये जो गेम है ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। भारत भी इसमें बहुत बुरी तरह एक्सपोज होने वाला है। एक्सपोज तो हो चुका है वो, लेकिन ये जिस तरह से घूम कर आ रहा है, राउट करके आ रहा है, ये चीज़ भी अब बहुत जल्दी इस्टेब्लिश पूरी दुनिया के सामने होने वाली है कि भारत असल में इस नर्सरी के पीछे है दहशतगर्दी की, और नाकाबिल तरदीद सबूत इसके भी बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने जो पेश किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ जाएगी। और बिल्कुल उसी तरह आ जाएगी जिस तरह कुलभूषण यादव का मामला
معاملہ سمجھ میں آیا تھا کہ جب بھارت کہہ رہا تھا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد جب ناقابل تردید چیز سامنے لا کے رکھی، اس نے اپنی زبان سے کہنا شروع کیا، کلبھوشن یادو نے اپنے بیان میں، اس کا سروس نمبر بھی آ گیا، اس کا رینک بھی پتہ چل گیا اور اس کی ڈیوٹیز بھی پتہ چل گئیں، تو اس کے بعد بھارت کو یہ بات ماننی پڑی کہ ہم دہشت گردی کرا رہے تھے، اس کے ذریعے کرا رہے تھے، پاکستان میں کرا رہے تھے، بلوچستان ہمارا خاص طور پہ ہدف تھا کہ اس کی زمین کو گرم رکھا جائے۔ تو اب اندازہ ہوگا کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں، آپ نے بلوچستان کے اندر مختلف جگہوں پہ کارروائیاں کی، آزاد کشمیر کے اندر بھی آپ نے دہشت گردوں کا ایک نیٹ ورک پکڑا ہے، تو وہ سارا بھارت پلان کر رہا ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے، لیکن ہماری خفیہ ایجنسیاں اس کو اپنی محنت سے ناکام بناتی رہتی ہیں۔ لیکن اب پوری دنیا کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ بھارت کو بھی روکنا پڑے گا، افغانستان کو بھی روکنا پڑے گا اور اس نرسری کا ایک دفعہ ہی خاتمہ کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ اظہر بھائی، اظہر بھائی نے سارے معاملے پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔